بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں آگے بڑھ جائیں گے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نہیں مکلف بناتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ڈر سے، اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور یاد رکھیں یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت واضح فرما دیا، رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ اللہ کا خوف ہی ساری عقل مندی و دانائیوں کی جڑ بیس بنیاد ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو جتنا مرضی عقل مند بندہ ہے، شریعت کی نظر میں وہ بے وقوف ہے، کیونکہ عقل مند اور عقل مندی کی جڑ جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، کہ اللہ کا خوف دل میں سمایا ہوا ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو آدمی صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے۔ جب تک یہ اللہ کا خوف نہیں آتا، آدمی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، گناہ کر کے بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دی، کوئی فکر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا خوف یہ دل میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خوف کب آئے گا اللہ رب العزت کا دل میں؟ جب ہمیں انجام کا پتہ ہوگا، کہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ اگر انجام کا پتہ ہوگا، یا جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر ملے گا مجھے کیا، پھر ہم آدمی، دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، دو ہی چیزیں ہیں، رجا اور خوف، امید اور اللہ کا خوف۔ ہر چیز میں دنیا کا معاملہ ہو تب بھی خوف اور امید، دو چیزیں بندے کے سامنے ہوتی ہیں۔ یا تو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ کام کرتا ہے، اور یا امید ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے فلاں عہدہ مل جائے گا، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، محنت کوشش کر رہا ہوں کہ فلاں چیز مل جائے، آگے ایک امید ہوتی ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو بندے کو کھڑا کرتی، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا۔ دین کا معاملہ ہو تب بھی یہی دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ کا خوف ہوگا بہت زیادہ کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو میرا اللہ مجھے سزا دے گا، میری فلاں میں پکڑ میں آ جاؤں گا اور یہ سزا مجھے مل جائے گی، اور یا امید ہوگی کہ اگر میں یہ عمل کروں گا مجھے اتنا بڑا اجر مل جائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے جنت مل جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن میں خوف بہت فرمایا بنیادی چیز ہے۔ ایک جڑ ہے رأس الحکمت، حکمت دانائی عقل مندی کی جڑ وہ خوف خدا ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے آدمی کے سامنے۔ دیکھیں کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، ہر عمل کا رد عمل ہمارے سامنے آنا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن آنا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو بھی عمل چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ تو اس لیے ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں اس کا ری ایکشن کیا آنا ہے۔ اگر یہ انجام ہمارے سامنے ہوگا انشاءاللہ ہم ہمت نہیں کریں گے پھر گناہ کرنے کی، کیونکہ ہم گناہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم غافل ہوتے ہیں، جب ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا نا، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، یہ لوگ اپنی رب کی آیات پر ایمان لانے والے، کامل یقین ان کو ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جب تک ہم غافل ہوتے ہیں تب گناہ ہوتا ہے، جب انجام سامنے ہوتا ہے پھر کوئی آدمی جرت نہیں کرتا۔ اگر شریعت نافذ ہو، چور کو پتہ ہو کہ میرا ہاتھ کٹ جانا ہے، کبھی وہ چوری کا سوچے گا بھی نہیں۔ اگر زانی کو پتہ ہو کہ اگر میں پکڑا گیا یا پتہ چل گیا تو مجھے سنگسار کر دیا جائے گا، کبھی وہ ہمت نہیں کرے گا، اس لیے کہ انجام اس کے سامنے ہے۔ جب انجام سامنے نہیں ہوتا پھر آدمی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک پلیٹ میں بسکٹ پڑے ہیں، ایک بندہ کہتے ہیں آپ کو کہ اس میں ایک زہر آلود ہے باقی سارے ٹھیک ہے کھا لیں۔
اب کون ہے آپ میں سے یا ہم میں سے جو ہمت کرے کہ ایک بھی اس میں سے اٹھا لے؟ حالانکہ سارے صاف ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک زہر آلود ہے لیکن پتہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی ہمت نہیں کرے گا کہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے، زہر کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ موقع نہیں دے گی، جیسے ہی زہر آلود میں نے کھا لیا مجھے ہلاک کر دے گی۔ اسی طرح بجلی کی ننگی تار ہے، کوئی بندہ کہے کہ یہ بجلی کی تار ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ، کوئی بندہ بھی جرأت نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے انجام کا کہ یہ بجلی موقع نہیں دیتی، فوراً میں مر جاؤں گا اور یہ خودکشی میں چلا جاؤں گا، تو ایسا معاملہ نہیں، کبھی وہ ہاتھ نہیں۔ اچھا یہی بسکٹ کی پلیٹ جو اٹھائیں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے سامنے رکھیں، اس کو کہیں بیٹا اس میں زہر ہے، اب اس کو کیا پتا زہر کیا ہوتی، وہ اٹھائے گا منہ میں رکھ لے گا کیونکہ اس کو انجام کا نہیں پتا۔ بجلی کی ننگی تار سامنے ہے، بچہ آئے گا تو اس کو پکڑ لے گا، اس کو کیا پتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی انگارہ دہکتا وہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، بچے کو کیا پتا اس کا انجام کیا ہے۔ جب تک انجام کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم گناہ سے نہیں رک سکیں گے۔ اس لیے اللہ کا خوف دل میں ہوگا کہ میرے ہر ایکشن کا ری ایکشن آنا ہے، جو بھی عمل چھوٹا یا بڑا کروں گا اس کا رد عمل مجھے خود بھگتنا پڑے گا، یہ انجام سامنے ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل آنا ہے۔ مثال کے تو اگر کوئی زہر پیے گا تو مر جائے گا، رد عمل آئے گا۔ اگر کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کا بھی رد عمل آتا ہے لیکن کچھ دیر بعد۔ تو بس وقت یہی ہوتا ہے کہ گناہوں پر یا تو فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے یا کچھ دیر بعد، لیکن آنی ضرور ہے۔ یہ مت سمجھے کہ میں جو مرضی کرتا ہوں کون مجھے دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات مالک الملوک ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری سانس، ہماری ایک ایک حرکت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، اس لیے اگر گناہوں کے باوجود نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے تو پھر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ نے سنا، یہ کافر لوگ کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت سے نواز دے، فراوانی ہے، اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے، بلکہ اگر گناہوں کے باوجود سب کچھ مل رہا ہے تو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچیں گے تو اگلی بجلی سب برابر ہو جائے گی۔ اس لیے جب گناہوں کے باوجود ایسی نعمتیں مل رہی ہوں تو آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کچھ دے رہے ہیں، آخرت میں میرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نیکیاں کرتے ہوئے کوئی ایسے معاملات آ جائیں، پریشانی آ جائے اور آدمی دیکھے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے اور میں غافل نہیں ہو رہا بلکہ پریشانی میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی دے کر تمہارے مقام و مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ بس اوقات آدمی اپنی عبادت، ریاضت، ذکر، اذکار سے وہ مراتب حاصل نہیں کر سکتا جو پریشانی پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر پریشانیاں آ جائیں تو دیکھا جائے کہ ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں یا نیکیوں کی گزار رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مراتب بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور اگر گناہوں کی زندگی ہے تو بس وقت یہ پکڑ کے ثواب بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ کا خوف ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف سمایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ خوف غالب درجے کا ہونا چاہیے کہ ہر عمل جو میں کر رہا ہوں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ کبھی گناہ کی ہمت نہیں کرتا، جس کو انجام کا پتہ ہوتا ہے وہ کبھی گناہ کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، فرماتے تھے کہ مجھے اللہ سے اتنا خوف ہے اگر روز محشر اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنتی ہیں، ایک جہنم میں جانے والا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا عمر بن خطاب ہی نہ ہو۔ اور اللہ پر اتنی مجھے کامل امید ہے اگر اعلان ہو جائے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، ایک جنت میں جانے والا ہے، تو مجھے 100% یقین ہے، اللہ کی ذات پر امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا بھی عمر بن خطاب ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں علماء کرام، جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے بندے پر، کیونکہ جوانی مستانی ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں بندہ کرتا، خوف غالب ہوگا تو یہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور بڑھاپے کے عالم میں امید غالب ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پر امید بندہ رہے تو پھر انشاءاللہ آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے، تب جا کر بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور کامل درجے کا جو اللہ نے بیان فرما دیا 100% اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری عقل جھوٹ بول سکتی ہے، ہمارا علم جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو فرما دیا، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، اس میں تو جھوٹ کی گنجائش تک نہیں، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ اپنے رب سے شرک نہیں کرتے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کو یہاں بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک کہتے کسے ہیں؟
اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ شرک فی ذات بھی کہتے ہیں، شرک فی صفات بھی کہتے ہیں۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی فریاد رس ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی قبضہ قدرت میں سارے چیزوں کا نظام ہے، ہر انسان کی روح جان ہر عمل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کو کارساز سمجھنا یہی توحید ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا صفات میں، یعنی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو فلاں بھی دیتا ہے، فلاں کو داتا کہہ دینا، یہ ایسے معاملات ما فوق الاسباب، یہ تمام چیزیں شرک میں چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بلکہ آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کی زیارت میں ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ یہ ان کے وفات کے بعد کسی کو ملے خواب میں، کہ پوچھا کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے پوچھا، یہ باجزید بستامی بڑے اعلیٰ درجے کے اولیاء میں ان کا نام آتا ہے، بڑے اللہ والے تھے، اے باجزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ اور کچھ تو نہیں، بس میں توحید، عقیدہ توحید لے کر آیا ہوں کہ میں بس توحید کا قائل ہوں، تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں رات کا قصہ یاد ہے تجھے؟ تو وہ فرمانے لگے یا اللہ مجھے تو یاد نہیں ہے، لا علمی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں رات تو نے دودھ پیا تھا اور تیرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، تو نے کہا تھا دودھ کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اس میں تو شرک کی آمیزش ہے، تو نہیں جانتا کہ تکلیف میری جانب سے آتی ہے، دودھ کچھ نہیں کر سکتا، تو نے یہ بات کیوں، یہ تو شرک ہے۔ وہ کہنے لگے میں تو کانپنے لگا کہ اب میرا کیا بنے گا۔ پھر میں نے کہا یا اللہ بس میں تو تیرے فضل کے سہارے آیا ہوں، مجھے صرف تیرا فضل ہے میرے سامنے، تیری رحمت ہے، اسی کا امیدوار، کچھ اعمال نہیں ہے میرے پاس۔ پھر جا کر میری جان چھوٹی اور میری بخشش ہوئی۔ اب دیکھیں ہم بار بار باتوں میں کیا کہہ دیتے ہیں، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، حقیقی ذات اللہ کی ذات ہے، ہر کام میں اللہ کی ذات پیچھے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو، یہ ملک الموت تو ایک کیڑی کی جان نہیں نکال سکتا، اللہ کا ارادہ پیچھے ہوتا ہے تب جا کر یہ بھی جان نکالتا ہے۔ اگر درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم اور ارادے کے بغیر وہ نہیں گر سکتا۔ ساری کائنات پر نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی بھی معاملے میں۔ شرک کی آمیزش بھی جس عقیدے میں جس بات میں ہو اس سے بھی باز آ جائے، تب مسئلہ توحید پر ہم کھڑے ہوں گے۔ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مال عطا کیا ان کو ان میں سے ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ مال کی وضاحت نہیں ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں صدقات مراد ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، جب یہ آیت کریمہ بڑی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ اس کے بعد آیا ہے قلوبہم وجیلۃ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا اس میں گناہوں کا معاملہ ہے کہ گناہ کر کے ان کے دل ڈر جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ اے بنت صدیق ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان والے ایسے ہیں نیکی کر کے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نیکی کر کے اس پر ڈر جانا کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں پوری طرح ہم نے اس کو ادا کیا یا نہ کیا۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ ہم بھی نماز جب پڑھتے ہیں سلام پھیر کر اللہ اکبر ایک مرتبہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے ہم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ یہاں پہ جماعت والے جاتے ہیں گشت سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، بلکہ کہ نیکی پر استغفار کر رہے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں ہم نے اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا، نماز در عام فریضہ تھا، پتہ نہیں ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ نیکی کر کے بھی ہمارے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم یہاں جو پڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں ہمارے دل مطمئن نہیں ہوتے، بس ہم رٹا لگاتے ہیں، جو زبان چل رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ استحضار کریں اپنے دل میں، یا اللہ یقیناً یہ بہت بڑا فریضہ تھا تیری جانب سے، ہم ادا نہیں کر سکے، اور دل سے کہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے اس گناہوں پر اس کوتاہی پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں دل سے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھی ہمیں تو اپنے استغفار پر بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، زبان چل رہی ہوتی ہے، ایسے استغفار پر بھی ہمیں تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے ہم غافل ہیں۔ استغفار ہے کیا؟ یہ اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جب تعلق قائم نہیں ہوگا تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پر بادشاہ وقت سامنے ہو، ہم اپنی حاجت کے لیے اس کے سامنے چلے جائیں،
اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور ہماری توجہ کسی اور جانب ہو، ہمارا چہرہ کسی اور جانب ہو، تو وہ بادشاہ وقت کیا کہے گا؟ جیسا بھی ہوگا وہ کہے گا اٹھاؤ اس کو باہر پھینکو، اس کو تو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مانگ مجھ سے رہا ہے، دیکھ کسی اور کی طرف رہا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ رب العزت کا، جب ہمارا دل غافل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری آہ و پکار کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس لیے دل ایک مرتبہ چاہے گیا کہ اللہ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو گئے، استغفر اللہ، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اپنی نیکی پر بھی ندامت ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو نیکی کر کے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ تم گناہ کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے، اپنی نیکیوں پر اتنا زیادہ ڈرنے والے۔ وجلہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز ایمان والوں کی علامت ہے، یہ اندر ہونی چاہیے۔ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو مومن آدمی ہے وہ نیکی اور خوف خدا کو جمع کرتا ہے، اور جو منافق آدمی ہے وہ جو گناہوں کو اور بے فکری کو جمع کرتا ہے، یعنی گناہ بھی کرتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن مومن سے اگر گناہ ہو جائے فوراً خوف خدا سامنے آتا ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کا خوف ہے جس کی وجہ سے بندہ، یہ خوف اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر بندہ گناہوں کے انبار لے کر بھی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، میرا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی میرا مشکل کشا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت دلوں پر ہے، دلوں میں جانتے کیا، جب اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میں ہی بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے یہ خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہوگا تب جا کر فرمایا کہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، رب کی طرف جانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ان نیکیوں پر پوچھ لیا تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرنے والے نیکی کے کاموں میں، جب موقع ملتا ہے اس میں، جس طرح دنیا پرست لوگ مال و دولت کی ہوس میں جلدی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ منافع ہمارے سامنے آ جائے، تو یہ لوگ نیکی کی طرف جلدی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم اکٹھی کر لیں۔ وہم لہا سابقون، ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ آخر میں فرمایا ولا نکلف نفسا الا وسعها، یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، ہم کسی نفس کو اس کے برداشت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ جیسا نفس ہے، جیسی برداشت ہے، اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتے، زیادہ نہیں۔ ہر معاملے میں دین کا معاملہ ہے، فرمایا کہ اگر بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کر دو، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کی چھٹی، مالدار ہو تو حج کر لو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ چھٹی دی ہے، رخصت دی ہے دین کے معاملے میں۔ اس نے فرمایا جہاں بھی ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لو، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں ہمارے لیے فرمائی، ہم آئے تو صحیح دین کی طرف، الدین یسر، دین سارے کا سارا آسان ہی ہے، ہم خود اس میں تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتے ہیں، یعنی بندے کا ہر عمل اس میں لکھا جائے گا، روز محشر یہی نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک، پڑھ آج اپنی کتاب کو، ہر بندہ اپنی کتاب کو پڑھے گا، اور اس وقت کہے گا پھر ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ کوئی چھوٹی چیز اس نے چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، ہر چیز کا احاطہ کر لیا، ہر عمل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی تو جہاں مرضی کر لے، زمینوں کے اندر چھپ کر، چٹانوں کے اندر یا آسمانوں میں، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہم گناہ جو کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی چھپ کر بھی نیکی کرتے ہیں، اس کے اثرات اللہ تعالیٰ باہر لے آتے ہیں۔ چھپ کر گناہ کریں گے اس کے اثرات بھی آ جائیں گے، یہ مت سمجھیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چھپ کر بھی گناہ کرتے ہیں، آج کل موبائلوں کا دور ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، اکثر نیٹ کا غلط استعمال ہوتا ہے، موبائلوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، یہ مت سمجھے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کو خیانت بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دلوں میں کیا کچھ چھپا ہوا وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو بھی اللہ کے خوف سے مزین کریں، اور اپنے لوگوں کے سامنے بھی اعلانیہ بھی اللہ کا خوف دل میں سمایا ہوا ہو، تب جا کر ہوگا۔ کتاب میں ہر چیز واضح ہو جائے گی، ایک ایک ہماری حرکت اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ فرمایا وہم لا یظلمون، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا ظاہر